بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ میجر عزیز بھٹی شہید ہانگ کانگ میں پیدا ہوئے۔ اس سے بھی کم لوگ جانتے ہیں کہ عزیز بھٹی شہید کے ایک بھائی بشیر احمد نے دوسری جنگ عظیم میں ہانگ کانگ کے دفاع کے لیے جاپانی افواج کے خلاف جنگ میں حصہ لیا۔ وہ اس جنگ میں جاپانی افواج کے ہاتھوں گرفتار ہوئے اور بعد ازاں انہیں تختہ دار پہ لٹکا دیا گیا۔ میجر عزیز بھٹی شہید کے والد ماسٹر عبداللہ بھٹی ہانگ کانگ نیول پولیس میں ملازمت کرتے تھے۔ اس دوران انہوں نے کوئنز کالج میں اپنی تعلیم کا سلسلہ بھی جاری رکھا اور بعد ازاں وہ خود بھی درس و تدریس کے شعبے سے منسلک ہو گئے اور سر ایلس کدوری اسکول میں بحیثیت استاد ملازمت کر لی۔ سر ایلس کدوری اسکول ایک ہندوستانی یہودی سر ایلس کدوری کے تعاون سے قائم کیا گیا تھا۔ یہ ہانگ کانگ کا پہلا اسکول تھا جہاں پہ انگریزی کے ساتھ اردو اور ہندی بھی پڑھائی جاتی تھی۔ میجر عزیز بھٹی شہید اور ان کے بھائیوں سردار احمد، نصیر احمد اور بشیر احمد نے بھی اسی اسکول سے تعلیم حاصل کی۔ یہ اسکول آج بھی موجود ہے۔ برطانوی حکومت کے ملازمین کی فہرست میں ماسٹر عبداللہ بھٹی کا نام دیکھا جا سکتا ہے، جو سر ایلس کدوری اسکول میں ملازمت کرتے تھے۔ وہ اس اسکول میں جنوری 1913 میں تعینات ہوئے اور اس وقت ان کی تنخواہ 3400 ہانگ کانگ ڈالر سالانہ تھی۔ دوسری جنگ عظیم کا آغاز ہو چکا تھا۔ ہانگ کانگ چونکہ برطانوی کالونی تھا، اس لیے وہ جاپان کے نشانے پر تھا۔ سامراجی جاپان کی افواج چین کے ساحلی علاقوں پہ قبضہ کرتی ہوئی ہانگ کانگ تک آ پہنچی۔ سامراجی جاپان کے سامنے برطانوی ہانگ کانگ کی کوئی حیثیت نہ تھی، تاہم برطانیہ نے جاپان کے خلاف ہانگ کانگ کا دفاع کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس جنگ میں برطانیہ کی طرف سے برٹش انڈین ریجمنٹس اور کینیڈین ریجمنٹس بھی شامل تھیں۔ انڈین ریجمنٹس میں کئی ہندوستانی سپاہی تھے جو اس جنگ میں مارے گئے یا جنگی قیدی بنا لیے گئے۔ ان میں ایک بڑا نام کیپٹن متین انصاری کا ہے، جن کا تعلق 7th راجپوت ریجمنٹ سے تھا اور یہ ریاست حیدرآباد سے تعلق رکھتے تھے۔ عزیز بھٹی شہید کے بھائی بشیر احمد نے بطور رضاکار اس جنگ میں حصہ لیا اور جاپان کے خلاف ہانگ کانگ کے دفاع کے لیے اپنی خدمات پیش کیں۔ وہ برٹش آرمی ایڈ گروپ کا حصہ تھے۔ مختصراً یہ کہ جاپان جلد ہی برطانوی افواج کو شکست دیتا ہوا ہانگ کانگ کے بیشتر حصوں پر قابض ہو گیا۔ اس جنگ میں برطانیہ کو شکست کا سامنا کرنا پڑا اور مجبوراً ہتھیار ڈالنے پڑے۔ اس جنگ اور اس کے بعد پیش آنے والے واقعات کا ذکر سردار احمد بھٹی، جو کہ عزیز بھٹی شہید کے بھائی ہیں، ان کی کتاب میں مختصراً ان واقعات کا ذکر ملتا ہے۔ اس کے علاوہ اصغر علی گرحال مرحوم کی کتاب عزیز بھٹی شہید میں بھی ماسٹر عبداللہ بھٹی کے خاندان کو پیش آنے والے مسائل کا ذکر تفصیلاً ملتا ہے۔ وہ بشیر احمد کا ذکر بھی کرتے ہیں کہ کیسے انہوں نے ہانگ کانگ کے دفاع کے لیے برطانوی فوج میں شمولیت اختیار کی اور کیسے وہ گرفتار ہوئے اور بعد ازاں انہیں سزائے موت دے دی گئی۔ عزیز بھٹی شہید کے بھائی بشیر احمد ہانگ کانگ کے دفاع کے دوران شدید زخمی ہوئے۔ ہانگ کانگ پر جاپانی قبضے کے بعد وہ ہانگ کانگ سے فرار ہونے کی کوشش میں جاپانی افواج کے ہاتھوں گرفتار ہوئے۔ انہیں 8 ماہ اسٹینلی کے قید خانے میں رکھا گیا۔ بعد ازاں ایک فوجی عدالت میں دیگر کئی ہندوستانیوں سمیت ان پر بھی مقدمہ چلایا گیا اور انہیں سزائے موت سنا دی گئی۔ ان کی قبر اسٹینلی کے ملٹری قبرستان میں موجود ہے۔ ابھی میں گھر سے نکل رہا ہوں اور میں اسٹینلی کے ملٹری قبرستان جاؤں گا، جہاں پہ بشیر احمد، جو کہ عزیز بھٹی شہید کے بھائی ہیں، ان کی قبر موجود ہے۔
یہ اسٹینلی کا ملٹری قبرستان ہے جہاں پہ دوسرے جنگ عظیم میں مرنے والوں کو دفنایا گیا ہے. اس کے اندر کئی برطانوی فوجی، کئی کینیڈین سپاہی اور کچھ ہندوستانی بھی شامل ہیں. یہ قبر بشیر احمد جو کہ ماسٹر عبداللہ بھٹی کے بیٹے تھے ان کی ہے، اور یہ عزیز بھٹی کے بھائی تھے. اس کے علاوہ ایک اور ہندوستانی سپاہی ہیں کیپٹن متین انصاری، جن کی قبر وہاں پہ ہے. کیپٹن متین انصاری کا تعلق ریاست حیدرآباد سے تھا اور وہ بھی جاپانیز فوج کے ہاتھوں گرفتار ہوئے اور بعد ازاں انہیں تختہ دار پہ لٹکا دیا گیا. کیپٹن متین انصاری کی وفاداری خریدنے کی بہرحال کوشش کی گئی اور انہیں بے شمار اذیتیں دی گئیں، مگر انہوں نے جاپانی فوج کے ساتھ تعاون کرنے سے انکار کر دیا، جس کی پاداش میں انہیں سزائے موت سنا دی گئی. Most of them are very young, like 22 years old, 21 years old. Some of them, like, they don't even have the name, cannot even recognize who is that. Not sure which regiment is that. There is nothing written there, it's just a name. Not even mentioned that if he was from the Voluntary Defense Force. Like this one, Soldier of War 1939-1945. So nobody knows who was that. And there are several graves like that, unknown soldiers.